بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ شرف انسانیت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے۔ جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنی انسانیت کے مراتب میں آگے بڑھے گا، جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنی اس کی روح نورانی ہوگی، جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنی اس کا جسم اور روح دونوں پاکیزگی کی طرف جائیں گے، نجاست اور رجس سے دور ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ اس کے لیے ضروری اہم ترین امر یہی ہے کہ انسان یہ جانے، یہ کوشش کرے کہ کون سے عوامل ایسے ہیں، کون سے عمل ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر میں نہیں بچا تو گمراہی کی طرف جاؤں گا، ہدایت سے دور ہو جاؤں گا۔ تو اس کے لیے گناہان کبیرہ کا علم جو ہے وہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، کہ بندے کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ میرا اللہ جو ہے فلاں اگر میں نے کام کیا تو راضی ہوگا یا مجھ سے ناراض ہوگا، غضب کا شکار ہوں گا یا اس کی رحمت مجھے ملے گی۔ تو یہ انسان کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا علم رکھنا۔ تو وہی سلسلے چل رہے تھے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ قتل نفس گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا۔ اسی طرح جس طرح کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی حمل کا ضائع کر کے بچے کو ضائع کرنا بھی انسانیت کے قتل میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا اس کی طرف جو معاشرے میں قتل عام ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کا انسانی قتل ہے۔ بعض شرائط ہیں جس میں ماں کی جان کو خطرہ ہو یا جو ہے ایسی بیماری یا ایسی مصیبت لاحق ہونی ہو جس کا تدارک نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ بھی مراجع اجازت دیتے ہیں، فقہی مسئلہ ہے۔ ورنہ جو ہے یہ قتل کے حکم میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح خودکشی بھی حرام ہے۔ خودکشی، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی یہ قتل نفس کے زمر میں آتا ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ آج جس گناہ کی طرف میں چاہتا ہوں ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ ہے کہ اگر ہم انسانیت کا خود جائزہ لیں، اور انسانیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہونے کا نام ہے۔ اگر انسان کو تنہا تصور کریں تو وہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتا، اس دنیا میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، زندگی گزار نہیں سکتا۔ تو ان تعلقات انسانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے قریب ترین، سب سے زیادہ نزدیک ترین تعلق والدین اور اولاد کا تعلق ہے۔ یہ سب سے زیادہ نزدیک ترین تعلق ہے، والدین اور اولاد کا تعلق سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ بیوی شوہر کا تعلق ہے لیکن اس تعلق میں بعض جہات آ جاتی ہیں، لیکن والدین کا تعلق جو ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد سے تعلق جو ہے یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ یعنی تمام حالات میں بھی یہ تعلق جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، جدا نہیں ہوتا معمولاً۔ یعنی اور دوسری اہم بات عرض کروں کہ والدین کے اعتبار سے بندہ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اختیار ہے میں جسے اپنا والد بناؤں یا والدہ بناؤں، نہیں۔ والدین کے حوالے سے انسان کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اس اللہ نے جس گھر میں جس کو چاہا ہے عمر کے جس کو چاہا ہے اس اللہ نے اسے اس گھر میں بھیج دیا ہے۔ یہ اس اللہ کی مہربانی ہے جہاں جس کو بھیجے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تعلق کو اللہ نے جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ والدین کے تعلق کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ والدین کے متعلق کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرماتی ہے کہ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت فقط اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا ہے؟ احسان کرو، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنی والدین کا شکر ادا کرو۔ کتنی بڑی بات، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں خالق مالک بھیجنے والا، یہ دنیا کی نعمتیں دینے والا، یہ تمام معاملات جو ہے دنیا کے تجھے عطا کرنے والا، نعمتوں کی بھرمار کرنے والا، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تو میری نعمتیں گننے بھی چاہے تو گن نہیں سکتا، لہٰذا جو میری نعمت ملی ہے تجھے اس کا شکر ادا کر۔ اور دوسرا کیا ہے؟ انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اس اعتبار سے آپ تصور کریں کہ اللہ کی ذات نے جہاں اپنی عبادت ذکر کی ہے وہاں کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جہاں اپنا شکر کو ذکر کیا ہے وہاں فوراً کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اگر میرے بعد کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ نے جو ہے والدین کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ روایت حدیث ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جو اپنے والدین کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور جس نے اپنے والدین کو غضبناک کیا ہے اس نے اللہ کو غضبناک کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی اہم بات ہے۔ والدین کے حوالے سے ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جہاد پہ تو اگر جائے گا تو زندہ رہے گا، اللہ تجھے اللہ کی بارگاہ سے رزق پائے گا، اور اگر شہید ہو گیا تو اگر غازی پلٹ آیا تو اسی طرح ہوگا جیسے تیرے گناہ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے تو ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور وہ پسند نہیں کرتے میں کہیں جاؤں، وہ مجھ سے زیادہ مانوس ہیں۔ پھر رسول نے فرمایا پھر تو رک جا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ تیرا والدین کے ساتھ ایک دن اور رات انس کے ساتھ پیش آنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ ایک دن اور رات، یعنی 24 گھنٹے اگر تو نے والدین کی خدمت کی ہے تو والدین کی خدمت میں تجھے اجر کیا ملے گا؟ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، جس میں موت و حیات کے حوالے سے تو جنگ کر رہا ہے، لیکن اس سے افضل کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا اس سے بھی افضل ہے۔ لہذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ اگر جتنی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے، خمس و زکوٰۃ کا پابند ہو، عبادات عمرے کرتا رہے، حج و زیارات پہ جاتا رہے، میں روایات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ ساری عبادت کرتا رہے اور کے والدین ہے، والدین کا نافرمان ہے، تو اسے کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اگر کے والدین ہے، والدین کا نافرمان ہے، جتنی عبادت کرے، روایات کا خلاصہ ہے کہ اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور 3 گناہ ایسے ہیں
جن کے عذاب کو، جن کے جو ہے مشکل کو یا مصیبت کو سمجھیں، قیامت تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ بھئی قیامت آئے گی اور پھر سزا یا جزا ملے گی۔ 3 ایسے کام ہیں جن کے اثر کو جو ہے وہ قیامت تک، یا اس کے سزا جزا کو قیامت تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ کسی پر ظلم کرے، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اسے آخرت تک مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس ظلم کا بدلہ وہ اس دنیا میں دیکھے گا، اسے دیکھنا پڑے گا۔ قیامت پر مؤخر نہیں ہوگا سزا جزا، اسی دنیا میں بھی کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا اس اثر جو ہے وہ اس دنیا میں دیکھے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو کسی کا احسان فراموش ہے، احسان کسی نے کیا ہے اس کی ناشکری کرتا ہے، وہ بندہ بھی اس دنیا میں اثر دیکھ کے جائے گا احسان فراموشی کا، اسے دیکھنا پڑے گا۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ جس نے کسی پر احسان کیا ہے اور وہ احسان کے بدلے میں جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے، اور یہ معاشرے میں عام ہے، معاشرے میں یہ عام ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ کسی نے آپ کو ایک پانی کا گلاس پلایا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کم از کم یہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ حد عقل یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے مہربانی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو احسان کرے اور احسان کے بدلے میں جو ناشکری کرے گا، دنیا میں اس کا بدلہ دیکھ کے جائے گا۔ تیسرا روایت کے مطابق جو آگ کے والدین ہیں، والدین کا نافرمان ہے، وہ اس دنیا میں بھی عذاب دیکھ کے جائے گا، اور یہ معاشرے میں عام ہے۔ معاشرے میں اگر ہم تھوڑی سی نگاہ تاریخ کی طرف دہرائیں تو ہمیں بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے، والدین کی پرواہ نہیں کی، والدین کے حوالے سے خیال نہیں رکھا۔ تو ہم تھوڑی سی نگاہ کو دیکھیں تو ہمیں معاشرے میں مل جائے گا آج ان کی اولاد جو ہے ان کا احترام نہیں کرتی، آج ان کی اولاد جو ہے ان کا خیال نہیں رکھتی۔ بہت سارے خانوادے ایسی ہیں جن کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا تھا۔ یعنی یہ حدیث صادق ہے، دنیا میں بھی وہ بندہ دیکھ کے جائے گا جس نے اپنے والدین کا احترام نہیں کیا، وہ بہتر۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان خود کرتا ہے، خود لکھتا ہے، اور پھر اولاد کے ذریعے اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ ویسا عمل جو اس نے والدین کے ساتھ کیا ہے، اولاد کے ذریعے یہ رپلائی ہوگا، اسے نظر آئے گا۔ اگر اس نے نافرمانی کی ہے تب بھی رپلائی ہوگا، اگر فرما برداری کی ہے تب بھی رپلائی ہوگا۔ پھر اسے دیکھنا پڑے گا کہ میری اولاد بھی میری فرما بردار ہے۔ یہ طبعاً ایسے ہے، لہذا آگ کے والدین سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں والدین کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں، احادیث ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، وہ عیسائی تھا، مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میری ایک والدہ ہے، وہ عیسائی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بھرپور خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس کے حوالے سے نصیحت فرمائی، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ جب وہ مرے تو اس کے غسل و کفن کا بھی خیال رکھنا۔ اب عیسائی تھی، وہ مسلمان ہوا ہے، تو جب وہ مرے تو اسے اس کے غسل و کفن کا بھی خیال رکھنا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس نے جو ہے اپنی والدہ کی پہلے کی نسبت زیادہ خدمت شروع کر دی، کھانا پلانا، نہلانا، ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا، ہر حوالے سے جو ہے اپنی والدہ کا وہ خیال رکھتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، والدہ نے پوچھا بیٹا کہ یہ جو تو پہلے مسلمان نہیں تھا، اتنی خدمت نہیں کرتا تھا، اب تو مسلمان ہو گیا ہے تو اب اتنی خدمت کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ جس نے
مجھے مسلمان کیا ہے، ان کی تعلیمات یہی ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بیٹا وہ نبی ہے؟ تو اس بیٹے نے جواب دیا وہ نبی نہیں ہے، فرزند نبی ہے، نبی کی اولاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تیرا برتاؤ، یہ سلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے، تو اس نبی کا مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اور وہ مسلمان ہوئی۔ اسی رات جو ہے رات گزری اور اسی رات اسے موت آ گئی، اور بعد میں جو ہے یعنی وہ امام کی نصیحت کے اس کے غسل و کفن کا بھی خیال رکھنا، تو وہ صادق آئی اور وہ مسلمان ہونے کی صورت میں اس دنیا سے گئی، اور اس کے بیٹے نے اس کے غسل و کفن کے ہے اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو والدین کے حوالے سے یہ نعمت مل گئی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو غضب کی حالت میں دیکھا، غصے کی حالت میں دیکھا، جبکہ سنیں اگلی شرط بھی سنیں، یہ توجہ سے سنیں، یہ حدیث بہت اہم ہے، کہ جس نے اپنے والدین کو غضب کی حالت میں دیکھا، در حالانکہ اس کے والدین اس پر ظلم کر رہے تھے، وہ ظلم کر رہے تھے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، والدین زیادتی کر رہے تھے۔ معصوم فرماتے ہیں والدین زیادتی کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی جس نے اپنے والدین کو غضب کی حالت میں دیکھا، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ روایت کے جملے ہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جو غضب کی، حالانکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کو غضب کی حالت میں دیکھنا۔ ایک اچھی نظر دیکھنا والدین کی طرف حج و عمرے کا ثواب ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، یہی آیت آخری روایت سناؤں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ توجہ سے سنیں، معصوم فرماتے ہیں رسول کے پاس آیا ہے، اب اس کے جواب میں رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے انجام نہ ہوا ہو، میں نے نہ کیا ہو، کیا میرے لیے بھی کوئی کفارہ ہے، کوئی حل ہے؟ رسول نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس کی والدہ حیات ہوتی تو یہ جلدی بخشا جاتا، یعنی گناہوں کا کفارہ جلدی ہو جاتا اگر اس کی والدہ حیات ہوتی۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے والدین کے حوالے سے۔ اور معاشرے کی حالت کیا ہے؟ معاشرے کی حالت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ روایات، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، ایک محفل میں پہنچے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے نہ بیٹھیں، پہلے آپ کا والد بیٹھے، والد سے آگے چلتے ہوئے بھی آگے قدم نہ بڑھائیں۔ یہ اسلام کے احکام ہیں۔ والدین کا اتنا زیادہ احترام ہے، اور ہمارے معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آسان لفظوں میں کہوں خواہشات کا احترام رہ گیا ہے، والدین کا نہیں رہا۔ اپنی خواہشات کا احترام رہ گیا ہے، جو میری خواہش ہے میں اس کے مطابق جو ہے عمل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی عزت و عصمت کے صدقے ہمیں اپنے والدین میں جو زندہ ہے یا زندہ نہیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، ان کی خدمت کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر